نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے انصار میں سے کوئی کھڑا ہو. انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے سعد بن معاذ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ انصار میں سے کوئی کہے تو ہم انصار کی ترجمانی میں آپ سے عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ حکم دیجیے، ہم تابعداری کریں. ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں، آپ طرف جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ قتال کریے. ہم یہ نہیں کہیں گے اے آقا آپ حکم دیجیے، ہم آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے. اگر آپ کہیں گے پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ کہیں گے دریاؤں میں کود جائیں گے، اگر آپ کہیں گے آگ کو چلے جائیں گے، آپ جو کہیں گے اس طرح کریں گے. آپ بتائیے کیا کس طرح تابعداری کا اظہار کیا. ایک تو مکمل اتباع پورے طور پر، اور دوسرے انہوں نے محبت کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کی قربانی دی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جو قربانیاں دی ہیں صحابہ اکرام نے، شہداء اسلام کا اولین گستاخ صحابہ اکرام. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کے جو جلسے ہو رہے ہیں شہداء اسلام کے، یہ کسی کی مخالفت میں نہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا یہ اپنی ضرورت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کو عزت ملے، ترقی ملے، تو ہمیں آج کے فتنوں کے آگے ڈٹنا پڑے گا، جمنا پڑے گا. کسی کی مخالفت یا کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دین کی، اپنی شریعت کی، اپنی ضرورت کی وجہ سے حفاظت کرنے کی. اور آج کا جو سب سے اہم مسئلہ میں نے جس کے لیے آیت پڑھی تھی، وہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کی حفاظت. جگہ جگہ آپ دیکھ لیجیے، کوئی شکیل بن حنیف کھڑا ہو رہا ہے، کوئی مرزائی کھڑا ہو رہا ہے، کوئی اور کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، طرح طرح کی باتیں بتا کر اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور مسلمانوں کو بہکا رہا ہے. تو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہمیں خاص طور سے صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے خاص طور سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ہر سطح کی قربانی پیش کرنا ہے. تو ایک مثال دے کر بات ختم کروں کہ کیسے صحابہ اکرام ختم نبوت کے لیے، شہادت کے لیے، صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے قربانیاں دیا. ایک مثال، ایک آدھ مثال آپ نے سنا ہوگا، ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ. مسیلمہ قذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا گیا. کس کے لیے؟ مسیلمہ بن قذاب کے، مسیلمہ قذاب کا. اور ایک اور شخص ہے طلحہ اسدی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت خالد بن ولید کو پہلے اس کی طرف بھیجا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی ہیں عکاشہ، ان کو آگے بھیجا جاؤ، دیکھو کیا حالات. عکاشہ گئے اور ان کو سازش کر کے قتل کر دیا. وہ قتل ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارت ان کے لیے فرمائی تھی اس کا مصداق بن گیا. کیا بشارت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی بات کر رہے ہیں، اور نبی نے بات کرتے کرتے فرمایا، علماء جانتے، نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. سب سے پڑے کھڑے ہوئے عکاشہ، اور کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی ان 70,000 میں ہوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عکاشہ، ان 70,000 میں تم بھی ہوگے. ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور ان کا اللہ کے رسول میں بھی ہوں گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق عکاشہ، عکاشہ آگے بڑھ گئے. ارے سب سے پہلے عکاشہ نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، اب تم کھڑے ہو، پھر تیسرا کھڑا ہوگا، پھر چوتھا کھڑا ہوگا، اس طرح تو یہ سلسلہ تھمے گا ہی نہیں. اس لیے بس سبق عکاشہ، عکاشہ آگے بڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عرب میں ضرب المثل بن گئی، محاورہ بن گیا. جب دو لوگ مقابلہ کرتے، کوئی آگے ہو جاتا، کوئی جیت جاتا، تو کہتے سبق عکاشہ، عکاشہ آگے بڑھ. نبی نے فرمایا سبق عکاشہ، یعنی عکاشہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ختم نبوت کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے، اور نبی نے فرمایا سبق عکاشہ، اس کو پہنچ گئے. ایک اور صحابی تھے، اس کو بھی طلحہ نے شہید کر دیا، وہ پھر شام میں بھاگ گیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا تو مسلمان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تم مسلمان ہو تو سچے دل سے کہا بالکل. کہا مسلمان ہو گئے ہو لیکن مجھے تمہیں دیکھ کر سخت رنج ہو رہا ہے, بہت افسوس ہو رہا ہے, اس لیے کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قیمتی صحابی, ایک حضرت عکاشہ اور ایک دوسرے, ان دونوں کو شہید کر دیا تھا. تو کیا معصومیت سے جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ ذرا آپ سوچئے کہ میرے ہاتھوں وہ قتل ہوئے تو وہ تو شہید ہو گئے, ان کا تو بڑا مقام ہو گیا. اگر میں ان کے ہاتھوں مارا جاتا تو میرا کیا ہوتا, میرا کیا ہوتا, میں تو بڑا بدنصیب ہو جاتا. آج میں سچے دل سے مسلمان ہوا ہوں, وہ لوگ بھی شہید ہو گئے, جنت مل گئی, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سچے دل سے مسلمان ہوا ہوں, حق ادا کر دوں گا. چنانچہ اس نے واقعی میں حق ادا کیا. ایران کی جنگ میں خوب مسلمانوں کی مدد کی, نصرت کی, اور بڑی جمع مردی سے مسلمانوں کی طرف سے لڑا اور پھر شہید ہوئے. میں نے یہ بات کیوں بتائی, اس لیے بتائی کہ اس مجمع میں یا کہیں بھی کوئی ایسا ہو جس نے جانے انجانے میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہو, یا جو گستاخی کرتے ہو ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو, یا ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی بات کہہ دی ہو, یا اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سمجھنے میں کوئی بات ہو گئی ہو. آج اگر توبہ کر لی جائے گی تو جب طلحہ نے توبہ کر کے اللہ نے قبول کی تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. اس لیے اگر کوئی رافضی جو بھٹک گیا ہے, بہک گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے, ذاتی عناد ہو, پیسے کا مفاد ہو, یا رتبے کی ہوس ہو, یا اور کوئی بات ہو, اللہ کے واسطے یہ دنیا چند دن کی ہے. کیسے سامنا کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیسے سامنا کرو گے اہل بیت کا, کیسا سامنا کرو گے ان لوگوں کا جنہوں نے جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, سب طرح کی قربانی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے میں اضافے کے لیے. ایک ایک صحابی نے اپنی جان کی, مال کی قربانی دے کر نبی کے اس چمن کی سچائی کی, ان کا سامنا کیسے کرے. اس لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. آج آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, عظمت صحابہ کے جھنڈے تلے آ جاؤ, ختم نبوت کے جھنڈے تلے آ جاؤ. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت. میرے بھائیوں, ختم نبوت, شہداء اسلام, عظمت صحابہ, یہ وہ معاملے ہیں جن کے لیے ہر دور میں لوگوں نے قربانی دی, اور صحابہ اکرام نے تو ایسی قربانی دی کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. ایک مثال جو میں نے کہی تھی, نام آیا تھا میرے ذہن میں, بتا کے بات کروں. نام سنا ہوگا شاید آپ نے, سالم مولا ابی حذیفہ. یہ بھی کہاں شہید ہوئے ہیں؟ جنگ یمامہ میں. جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں, اور حفاظ کا علماء کا مجمع ہے. میں آپ کو بتاؤں حافظوں سنو, یہ موضوع سال میں ایک بار کا نہیں ہے. آپ اس مسئلے سے امت کو اور برادران وطن کو اور جہاں جہاں تک کہ دین کی دعوت پہنچ سکے بتائیں, جمعے کے خطبوں میں بتائیں, اس حقیقت کو واضح کریں کہ اس دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لائے, اس دین کی حفاظت کے لیے, اشاعت کے لیے, نصرت کے لیے صحابہ اکرام نے, شہداء اسلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی, اس کو بتائیں. جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 1200. پوچھ لیجیے گا علماء سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں, ان تمام جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 نہیں ہے. تنہا جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے. کیوں؟ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, دین کی نصرت کے لیے. اور روایات میں آتا ہے کہ ان 1200 میں سے ایک روایت میں آتا 700 اور ایک روایت میں 70, چاہے 70 ہو یا 700, حفاظ شہید ہوئے. حفاظ شہید ہوئے, اور وہ حفاظ جو تھے وہ آج کی طرح کے تراویح والے حافظ نہیں تھے. حفاظ کا مطلب ماہرین قرآن, جو قرآن کے الفاظ کے معنی کے جاننے والے تھے, عمل کرنے والے تھے, وہ شہید ہوئے ختم نبوت کی حفاظت. اور اسی میں ایک صاحب تھے, کون؟ مولا ابی حذیفہ. یہ پہلے ان کا نام تھا سالم ابن ابی حذیفہ, پہلے کا نام تھا سالم ابن ابی حذیفہ. ابو حذیفہ جو عتبہ, بڑے مکہ کے سردار عتبہ تھا, عتبہ شیبہ ولید جو آئے تھے جنگ بدر میں, ان کے لڑکے ابو عتبہ, ابو حذیفہ. ابو حذیفہ نے سالم کو جو
ایران کے تھے، اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور وہ کہے جاتے تھے سالم ابن ابی حذیفہ، یعنی ابو حذیفہ کے بیٹے سالم، لے پالک تھے، متبنہ تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، بنا لیا۔ اور پہلے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا اسی کا نام سے بیٹا پکارا جاتا تھا، چنانچہ سالم ابن ابی حذیفہ پکارا جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، جس کا جو باپ ہے اس باپ کی طرف نسبت کرو، حقیقی باپ کی طرف۔ اگر کسی نے بیٹا بنا لیا ہے تو جس نے بنایا اس کی طرف نسبت نہ کرو، اصل باپ کی طرف نسبت کرو، کہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ابو حذیفہ نے کہا یہ سالم اب تم اپنے باپ کی طرف نسبت کرو، اب تم یہ نہ کہو کہ سالم ابن ابی حذیفہ ہمارے جو باپ کا نام ہے اس کی طرف نسبت کرو۔ تو سالم کہتے ہیں میرا باپ ایران میں رہنے والا، اس کی طرف میں کیا نسبت کروں، آپ میرے باپ کے درجے میں ہیں، اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ آپ کی طرف باپ ہونے کی نسبت نہ کریں، چلیے ٹھیک ہے منع کر دیا، باپ ہونے کی نسبت نہیں کریں گے، لیکن آپ میرے مولا بھی تو ہیں، آپ ہی کے ذریعے سے مجھے آزادی ملی ہے، اس لیے اب سے میرا لقب ہے سالم مولا ابی حذیفہ۔ حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیے ملتا ہے سالم مولا ابی حذیفہ۔ یہ بھی حافظ قرآن ہے اور یہ بھی جنگ یمامہ میں ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے، وہ خوش نصیب صحابی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلی نبی کے گھر میں آنے کے لیے، لیکن کافی دیر ہو گئی، پہنچی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کہاں تھی، بہت دیر ہو گئی، کہاں تھی؟ تو کہا اے اللہ کے رسول میں ابا کے گھر سے نکلی تو وقت پر تھی، لیکن یہاں آنے میں دیر اس لیے ہو گئی کہ راستے میں گھر سے قرآن کے پڑھنے کی بڑی اچھی آواز آ رہی تھی، میرے قدم خود بخود ادھر چلے گئے اور میں وہاں پہنچ کر قرآن سننے لگی، اور قرآن سنتے 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 ایسا سننے میں غرق ہو گئی کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں۔ قرآن کی محبت میں وہ پڑھ رہے تو میں سن رہی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں۔ عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، پھر ہماری حالت مسکرا کے دیکھو۔ قرآن اتنا اچھا پڑھ رہے تھے کہ میرے دل وہاں سے ہٹنے کو آمادہ ہی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق پیدا ہو گیا قرآن سننے کا۔ پوچھا کس گھر میں، بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیتابی میں نکلے، اور ایسے نکلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گھسٹ رہی اور آپ کو ہوش نہیں تھا چادر گھسٹ رہی ہے، آپ بیتابی میں جلدی 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 گئے اور جا کر کھڑے ہو گئے اس گھر کے پاس جہاں سے قرآن کی آواز آ رہی، سنتے رہے۔ اور یہ پڑھنے والے جانتے کون تھے؟ یہی سالم مولا ابی حذیفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے اور سنتے سنتے نبی نے عجیب بات فرمائی، آقا نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے کہ تو نے میری امت میں سالم مولا ابی حذیفہ جیسے لوگ پیدا کیے۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ کے بارے میں بدگمانی، بے توقیری، گستاخیاں، یہ وہ لوگ ہیں سارے امتی، سارے بزرگ، سارے قطب، سارے ابدال تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو، آقا فرما رہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں سالم مولا ابی حذیفہ جیسے لوگ پیدا۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر لیں، 6 لوگوں کے نام لکھوائے کہ ان 6 میں سے کسی کو اپنا امیر مقرر کر لینا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آج سالم مولا ابی حذیفہ زندہ ہوتے، نبی امام شہید ہوتے، اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا جانشین مقرر کرتا۔ یہ مقام مرتبہ ہے میرے عقیدوں، میرے بھائیوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ایک چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک اللہ کی طرف سے منتخب ہے، اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے
کسی بھی صحابی کی شان میں ذرا سی گستاخی، یہ در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہداء اسلام کا اور صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عندما تحب وترضى۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، میں اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اس جلسے کو بےحد قبول فرمائیے۔ اے کریم آقا، جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، اے کریم آقا، انہیں اپنے خزانے غیب سے اجر جزیل عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرمائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائیے۔ اے کریم آقا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے آپ سے محبت کی، ویسی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو صحابہ کی عظمتوں سے منور فرما دیجیے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، تعلق کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، دلوں میں بغض، عداوت، نفاق، اللہ سے دور فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، مسلمانوں کو عزت عطا فرما دیجیے، سہولتی عطا فرما دیجیے، ترقی عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، ساری دنیا مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے، اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اے کریم آقا، سب مٹانے پر تلی ہے۔ اے اللہ، آپ امت مسلمہ کے حامی و ناصر بن جائیے۔ اے کریم آقا، کھلی مدد عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، مسلمانوں کو اپنی عزت، اپنی عظمت سے عزت اور عظمت عطا فرما دیجیے، ترقی عطا فرما دیجیے، سرخروئی عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، کل عالم میں مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، مجاہدین اسلام کو عزت عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، دینی شعائر کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، مساجد کی، مدارس کی، دینی خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، مکاتب کی، اے کریم آقا، خصوصی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا، جو تنظیمیں، جو جماعتیں احیاء دین میں لگی، اشاعت اسلام میں لگی، اے کریم آقا، ان کی خاص نصرت مدد فرمائیے۔ اے اللہ، ان کے کارکنان کی مدد فرمائیے، ان کے متعلقین و محبین کی مدد فرمائیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے، جو تمنا ہے، اللہ مت پوری فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دیجیے۔ اللہ، ہمارے مانگنے سے ناراض نہ ہوئیے۔ اے کریم آقا، جب تک زندہ رکھیے، اسی دین پر زندہ رکھیے، موت دیجیے تو اسی دین پر موت دیجیے، اور کل میدان حشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی ہونے کے حیثیت سے ہمیں پہچان لیں اور ہماری سفارش فرما دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من البخل والجبن، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اجعلنی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔